بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ناظرین، مولانا روم سے تو آپ سب حضرات واقف ہوں گے۔ آج ہم آپ کو مولانا روم کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے مولانا روم کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا۔ مولانا جلال الدین رومی کا کتب خانہ نادر و نایاب تصنیفات کی موجودگی کے سبب پورے ملک میں خاص اہمیت رکھتا تھا۔ ایک دن مولانا روم اسی کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص اجازت کے بغیر اندر چلا آیا۔ مولانا فطرتاً ایک متواضع انسان تھے، اس لیے اجنبی کی اس طرح آمد پر ناراض تو نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی انہیں اس شخص کا آنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اجنبی اپنے حلیے کے اعتبار سے ایک عام سا آدمی تھا، پریشان حال، چہرے پر وحشت کا رنگ، معمولی لباس، مختصر یہ کہ اجنبی کی ظاہری شخصیت نہایت ہی غیر مؤثر تھی، اس لیے حاضرین میں سے کسی نے بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ خود مولانا روم نے اس پر ایک اجنبی سی نظر ڈالی اور شاگردوں کو درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ اجنبی نے آتے ہی اہل مجلس کو سلام کیا اور حاضرین کی صفوں سے گزرتا ہوا مولانا کے پاس جا بیٹھا۔ مولانا کے شاگردوں کو اجنبی کی یہ بے تکلفانہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اجنبی شخص کو مجلس سے نکال دیتے یا پھر اسے پچھلی قطار میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن استاد کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے ایسا نہ کیا۔ مولانا روم کا درس جاری تھا۔ اس دوران حاضرین نے محسوس کیا کہ اجنبی شخص کو مولانا کے درس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بار بار قیمتی کتابوں کے ذخیرے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے ضبط نہ ہوا تو درس کے دوران ہی بول اٹھا، مولانا یہ کیا ہے؟ اجنبی نے نادر و نایاب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مولانا کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ کو اجنبی کی اس جاہلانہ مداخلت سے شدید اذیت پہنچی، مگر مولانا نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور کہا، ذرا صبر کرو، میں اپنا کام مکمل کر لوں، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ مولانا بڑے شیریں کلام آدمی تھے، مگر اجنبی کی اس غیر اخلاقی حرکت کے باعث آپ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی شامل ہو گئی تھی۔ اجنبی نے پھر سوال نہیں کیا، مگر وہ بدستور مولانا کے کتب خانے کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر مولانا کا درس ختم ہوا۔ آپ اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ مولانا روم اجنبی سے مخاطب ہوئے۔ مولانا، آپ میرے بارے میں دریافت نہ کریں، میں کون ہوں؟ اجنبی نے بے رخی سے کہا، بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیجئے کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کا رخ کتابوں کی طرف تھا۔ مولانا روم کا لہجہ تلخ ہوا، کیا تمہاری بینائی کمزور ہے؟ ہرگز نہیں، اجنبی نے اسی بے نیازی سے جواب دیا، میں تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں۔ پھر تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی کی بے سر و پا گفتگو نے مولانا جلال الدین رومی جیسے شیریں بیان کو جنجلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ مجھے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، مگر میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ اجنبی بار بار ایک ہی سوال کو دہرائے جا رہا تھا۔ آخر میں مولانا نے تلخ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا کا جواب سن کر اجنبی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اچھا یہ وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ابھی فضا میں اجنبی کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یکایک کتب خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ مولانا کی نادر و نایاب کتابیں جلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر ناقابل یقین تھا کہ مولانا جلال الدین رومی دم بخود رہ گئے۔ اجنبی بے نیازانہ آگے بڑھا۔ مولانا روم نے پکارا، اے شخص، یہ کیا ہے؟ مولانا نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اجنبی نے مسرتاً کہا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔
یہ کہہ کر اجنبی واپس جانے لگا۔ مولانا کے ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکلی، ہائے میری نادر و نایاب کتابیں، اے شخص تیری وجہ سے یہ سب کچھ راکھ ہو گیا۔ اجنبی جاتے جاتے رک گیا، مولانا سے مخاطب ہوا، اگر یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تو پھر میں تمہیں تمہاری کتابیں واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور پھر حاضرین نے دیکھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ گئے۔ مولانا کے کتب خانے میں آگ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اجنبی کچھ دیر رکا اور پھر تیزی سے نکل گیا۔ سب حیران ہوئے۔ شاگردوں نے مولانا سے عرض کیا، استاد محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا فرمانے لگے، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، کچھ تذکرہ نویسوں نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دن مولانا روم حوض کے کنارے بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص آیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا، یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اجنبی نے مولانا سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور تمام کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دیں۔ مولانا روم ایک غیر مہذب حرکت پر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ تجھے خبر ہے کہ تو نے کیسی نادر اور نایاب کتابیں تباہ کر ڈالیں؟ یہ وہ قیمتی نسخے ہیں جو کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوں گے۔ اجنبی نے مولانا روم کو شدید اضطراب میں مبتلا دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری کتابیں واپس کیے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اجنبی حوض میں اترا اور تمام کتابیں نکال کر مولانا کے حوالے کر دیں۔ مولانا شدید حیرت کے عالم میں اپنی کتابوں کو دیکھنے لگے کہ کسی کتاب کا ایک ورق بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے اجنبی سے پوچھا۔ اجنبی نے ایک مخصوص تبسم کے ساتھ نہایت شگفتہ لہجے میں جواب دیا، مولانا یہ وہ ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اتنا کہہ کر اجنبی چلا گیا اور مولانا جلال الدین رومی حوض کے کنارے دم بخود بیٹھے رہے۔ جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے عالم کو حیران کر دیا وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شمس تبریز کی اس ملاقات نے مولانا کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ایسا زبردست انقلاب ان کی زندگی میں آیا کہ وہ کتب خانہ بھول گئے، ہر وقت بس ایک ہی کام کہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر رہیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہتے تھے، کونیا ویران ہو گیا، اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا۔ مولانا جلال الدین رومی کے بعض عقیدت مند اور شاگرد حضرت شمس تبریز کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ مولانا روم سب کچھ سنتے تھے مگر کہتے تھے، تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہیں؟ انہی شمس تبریز کے بارے میں مولانا جلال الدین فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی کبھی بھی مولائے روم مولانا روم کا خطاب کبھی بھی نہ پا سکتا جب تک وہ حضرت شمس تبریز کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔